احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 2 کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پارے میں سب سے پہلے قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین حق دیا گیا تو آپ نے 17 ماہ تک قبلہ اول کی طرف منہ کر نماز پڑھی۔ تو آپ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنائیں، تو اس لیے بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دل میں آپ کے آرزو تھی تو اور ہمیشہ خواہش ہی رہتی تھی کہ قبلہ چینج ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا نماز عصر میں، تو آپ کو وہی نازل ہوئی تو آپ نماز عصر میں ہی تھے، تو اسی وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا۔ تو جب یہ قبلہ بنا دیا تو یہودیوں نے اس کے اوپر بڑی سازشیں کیں اور بڑی باتیں کیں، حالانکہ یہودیوں کے پاس جو پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس جو کتابیں آ چکی تھیں ان میں یہ ذکر تھا کہ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو پھر بھی انہوں نے یہ باتیں کیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے دین کو اس طرح پہچانتے ہیں جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، مگر یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں اس میں مختلف، حالانکہ ان کے دین میں ان کا ذکر آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قبلہ چینج کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے آگے فرمایا ہے کہ جو یہ امت ہے امت محمدیہ، یہ بہترین امت میں نے بنائی ہے، یہ اعلیٰ میں نے امت بنائی ہے، تو اس کی بڑی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے کہ یہ ایک بہترین امت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بہترین امت ہے یا ان کو کیا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا، آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اکیلے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجلسوں میں آپ کو یاد کرے گا، اگر آپ مجلسوں میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورے جہانوں میں آپ کو یاد کرے گا، اگر آپ جہاں بھی یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو یاد کرے گا۔ اس کے بعد صبر کے بارے میں ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کیسے کرنا چاہیے؟ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی آزمائشیں دین اسلام کی اوپر آتی ہیں یا دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں یا عمل کرنے سے روکتے ہیں تو اس پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو دین حق پر کیسے آپ عمل کر سکیں گے، کیونکہ دین کے اوپر مشکلات تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ اسی طرح اس میں اسی کے ساتھ ہی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے شہید ہیں وہ ان کو آپ مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ اس کا سمجھ آئی کہ دین پر عمل کرنا اور جہاد پر کے ساتھ جب کام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں پر اس پر صبر کرنا ہے۔ تو صبر کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں فرمایا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، جتنا بھی اس کا غم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف لٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ پھر اس میں ذکر ہے کہ یہودی جو علماء تھے انہوں نے دین حق کو، جب کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر آ چکا تھا اور سارا کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی امت کو نہیں بتایا اور چھپا کے رکھا، وہ آیتوں کو وہ ان کو بیان ہی نہیں کرتے تھے اپنے جو ان کے جو مقتدی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بیان کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا برابری کوئی نہیں کر سکتا، وہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور سمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، سمندر میں چلنے والی کشتی سمندروں کو پیدا کرنے والا ہے، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے جہازوں کو پیدا کرنے والا، کئی ہزار ٹن جو وزن اٹھا کر لاکھوں ٹن وزن اٹھا کر چلتے ہیں۔ یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارا کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرو، یہ میری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی تم شریک کرتے ہو تو
اس کا کیا فائدہ تمہیں؟ جس کو تم اپنا شریک بناتے ہو میرے ساتھ، جس کو شریک بناتے ہو میرا، تو وہ تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ کل قیامت کا دن ہوئے گا تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ تو کام کس نے آنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آنا ہے۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے ہی ہمیں بے آسانی اچھا راستہ مل سکتا ہے۔ پھر شیطان کے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ فحاشی، بے حیائی کو وہ پسند کرتا ہے اور اسی کی طرف آپ کو بلاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، تو ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے دین کی پیروی کرو، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی، دین کی پیروی کریں گے۔ یعنی کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جانور ہوتے ہیں، ان کو آپ آواز دیں تو وہ آواز سنتے ہیں مگر وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، وہ آپ ان کو بلائیں مگر آپ کی بلانے پر آتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ سنتے ضرور ہیں مگر نہ سننے کے برابر، یعنی کہ جو ان کا فہم ہے وہ عمل نہیں کرتا، کام نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ میرا جو نعمتیں ہیں اس میں سے کھاؤ، حلال کھاؤ، تو غیر اللہ کا نہ کھاؤ، یعنی کہ جو کسی کے نام کے اوپر دیا گیا کوئی بھی چیز ہو وہ نہ کھاؤ، جو میرا رزق ہے ویسے کھاؤ پیو اور اچھی زندگی بسر کرو، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر جو غیر اللہ کے نام کا ہے اس کو نہ کھاؤ۔ یہ غیر اللہ پہ کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دین حق کو وہ چھپاتے ہیں، اور پھر دین کو فروخت کرنے کے لیے جیسے آج کل مختلف مطلب لوگوں نے اٹھیے بنائے ہوئے ہیں، آستانے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ غیر اللہ کے نام پر لوگ جا کے ادھر خرچ کرتے ہیں، اور پھر کچھ کھانے والے بھی ادھر ہوتے ہیں۔ تو جب کہ ان کو دین حق کا پتہ ہے مگر اس کو چھپاتے ہیں صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور دین کو وہ بیچتے ہیں، یا ان کے اس کو دین کو ایسے فروخت کرتے ہیں۔ دین کے نام کو جب فروخت کرتے ہیں، کوئی دین کو فروخت کرنا ہی ہوا، وہ فروخت کرتے ہیں دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قتل کا بدلہ جو ہے نا وہ قتل ہی ہے۔ اگر تم آزاد کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ جو بدلہ لینا ہے یہ شریعت محمدی میں ضروری ہے، اور اگر قتل کا بدلہ قتل کیا جائے تو میرے خیال میں بہت سارے جو نا امن ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں اس پر عمل کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر حکام فرمائے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں وصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ وصیت کریں، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ وصیت کر کے جائیں کہ جو آپ کا مال ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے ماں باپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کو میں تقسیم ہو۔ یہ وصیت کریں، وصیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اپنی بیوی کے بارے میں وصیت کریں کہ 1 سال تک کم سے کم اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں، اس کے بعد وہ اگر کہیں جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی یہ وصیت کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کے بارے میں بھی وصیت کرنی چاہیے تاکہ اتنی دیر تک وہ اسٹیبل ہوئے، اپنی جگہ پر جا سکے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی یا چھوٹی اولاد ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو لوگ اور اس کی بیوی کو نکال دیتے ہیں، اس پر کو بھی اس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ روزوں کی فرضیت ہے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو روزے جو ہے نا وہ آپ نے رکھنے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بیمار ہے یا اس کی مختلف اس کے مسائل ہیں، احکام ہیں کہ اس کے بارے میں وہ ایک تفصیلی چاہیے کام، تو آپ کو وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے میں زیادہ ایک ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو روزے کے احکام ہیں اس پر کیسے کب رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ مگر ابھی ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تو روزے رکھنے چاہیے۔ اور پھر رمضان کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا یعنی کہ زبردست قسم کا تعلق ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر اس میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اسی پارے کی آگے کسی ایک آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ کب رکھنا چاہیے، کون سا ٹائم، اور کھولنے کا ٹائم کون سا ہے اور رکھنے کا ٹائم کون سا ہے۔
تو یہ اس کے احکام اس میں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ تو اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے بارے میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ اس کے بدلے میں کسی کو روزے رکھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں چاند کا ذکر فرمایا ہے کہ چاند تو اس لیے آتا ہے کہ آپ کو حج کے مہینے یا رمضان کے مہینے کو معلومات کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو چاند ہے اس کا آنا یہ دنوں کے حساب کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا چاہیے اور ان لوگوں کو نکالنا چاہیے جنہوں نے آپ کو آپ کی جگہ سے نکالا تھا، تو ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اور اس وقت تک لڑنا چاہیے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ایک فتنہ ہی ہے کفر، اس کو مٹنے تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جتنا کام کر سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں ان کے خلاف لڑیں۔ پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے کہ حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑنا۔ پھر آگے جا کے حج کے احکام ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کیا اس میں احکام ہے وہ کرنا ہے۔ اور حج کرنے کے بعد وہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ حج کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کو بڑی یاد کر کے ان کے لیے وہ اس کی یاد کرتے تھے بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کو نہ یاد کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا مانگو، دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ کچھ اسلام کی باتیں مان لی اور کچھ دوسرے کام کر لیے، اسی طرح آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو خوشنما ایسے ہی بناتا آپ کو لگتی ہے کہ یہ بڑی زبردست دنیا ہے، جبکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اصل تو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے یہ دنیا کے جو کامیابی ہے یہ آخرت کی کامیابی نہیں ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا اس پر اترانا کہ میں دنیا میں بڑا کامیاب ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں عمل کریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سب کو ایک امت بنایا، پھر اس میں مختلف نبی بھیجے اور لہذا شریعت دی اور اس کی مختلف دلیلیں ہیں اس دین کی۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ضد کی اور دلیلوں کو جو ٹھلا دیا، انکار کر دیا، ضد کی اولاد کی وجہ سے انہوں نے پر دین اسلام پر عمل نہ کیا، یا ان کے جو پہلے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اس وجہ سے، صرف ضد کی وجہ سے، جبکہ دین ان کے لیے واضح تھا۔ اور پھر دین میں آپ کے سامنے دین کی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ دین میں بہت سی مشکلات ہیں، تم ایسے نہیں کامیاب ہو جاؤ گے کہ بس تھوڑا سا عمل کیا اور آپ کامیاب ہو گئے۔ اس میں بڑی مشکلات ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کو جیسے آرے کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور مطلب لوگوں کو جلتی آگوں میں پھینکا گیا۔ یہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لہذا دین کے لیے جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے اور ان مشکلات کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے اسی پارے میں کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ اس کو نہ کھاؤ۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے اگر بچے یتیم ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال میں مکس کیا اور خود اس کو ہڑپ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ پھر نکاح کے حکام ہے کہ مومن جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے مومن عورت ہی ضروری ہے اور مشرک کے لیے مشرکہ عورت ہی ہوتی ہے۔ تو اسی کے نکاح کے مختلف احکام ہیں کہ نکاح کو کیسے کرنا چاہیے، کیا کیا اس کی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حیض کا بیان ہے کہ عورتوں کو مہینے میں جو ایک وقت مقررہ کچھ دن آتے ہیں حیض کے خون آتا ہے تو اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو پھر حیض کے دنوں میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، جب حیض سے فارغ ہو جائیں تو پھر بیوی کے پاس جائیں۔ حیض کے دنوں میں جو بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ بیویوں کے بارے میں قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس یہ نہیں جانا، پھر جب وہ قسم کھا لیں تو 4 مہینے تک ان کا کفارہ ہے کہ 4 مہینے تک وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ پھر طلاق کا آگے اسی بارے میں طلاق کا بیان ہے۔ طلاق جو 3 ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ہوتی ہیں، تو وہ 3 طلاقوں کے بعد پھر عدت ہوتی ہے۔ عدت کے بعد پھر وہ آگے اگر نکاح کو کرنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، نکاح کرنے دینا چاہیے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بچے کو دودھ پلانا ہے، رضاعت کا بیان ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔
تو اگر طلاق پہلے ہو گئی ہے اور بچہ بعد میں ہوا ہے تو اس وقت ماں کے پاس بچہ رہنا دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ اس کو ایسے نہ دے جب تک اس کو دودھ نہ پلائے، دودھ پلانا فرض ہے اس کے اوپر۔ پھر یہ میاں بیوی اگر علیحدہ ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بچوں کے معاملے میں بھی یا کسی دوسرے معاملے میں بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہماری تو عدالتیں بری پڑی ہیں کہ یہ تکلیف دینے کے لیے لوگ ہر طرح کے رستے نکالتے ہیں۔ پھر بیوہ کی عدت ہے کہ اس کی عدت کتنی ہوتی ہے، 4 مہینے اور 10 دن ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے بیوہ کی عدت کا۔ پھر اس کے بعد جو بیوی جس کو بندہ ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو، یعنی کہ نکاح ہو گیا مگر وہ اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکی یا ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نے، تو اس سے پہلے اس نے یا تو اس کو طلاق دے دی ہے یا وہ بیوہ ہو گیا، اس کے احکام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی زبردست قسم کا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا درمیانی نماز کا خاص حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے کہ عصر کی نماز، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھا، اس کو بنی اسرائیل نے کہا کہ کوئی بادشاہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر کوئی بادشاہ بنا دے تاکہ پھر ہم جا کے دشمن کے ساتھ قتال کر سکیں، لڑ سکیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو مان لیا، اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے بادشاہ ہے، یہ ہمارا مان نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ اس کے جسم اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ پھر اس کے بادشاہ ہونے کی اس نبی نے بنایا کہ ایک اس کے نشانی ہے کہ یہ تابوت لے کر آئے گا، تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ پھر انہوں نے اس کو بادشاہ مان لیا۔ پھر وہ بادشاہ نے جب جہاد کرنے کے لیے نکلنے لگے تو کم لوگ اس کے ساتھ نکلے، کافی سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے جنگی حکمت عملی کا سامنا کیا جلود کے مقابلے میں کہ کم وسائل کے ساتھ، کم تعداد کے ساتھ کیسے لڑنا ہے۔ اس حکمت عملی یعنی کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ جسم اور اس کے علم اور حکمت کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا، اس کا اس نے مظاہرہ کیا۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، صبر و استقامت کی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جلود کو شکست دے کر فتح دی۔